الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم خوشنودی محمد و آل محمد صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد زنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال
السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة عليه السلام وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب يتعزن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال
لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ شمر نے مارا جو درا شمر نے مارا جو درا تو سکینہ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی اور نہ ملا پانی اسے ارے آگ بجھانے کے لیے ہے نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے ارے جل گیا سکینہ روئی اور اوڑھ کر سر پہ ردا کانوں میں در پہنے ہوئے ہے
سر پہ ردا کانوں میں در پہنے ہوئے ارے سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو ہے کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بیوی ارے ہند نے آ کے جو پوچھا تو سکینہ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی ہائے زندان تیرا وطن بن گیا خون بھرا تیرا کرتا کفن بن گیا ہائے زندان تیرا وطن بن ارے کیا کروں قید خانہ ہے یہ گھر نہیں ارے غسل دینے کو پانی میسر نہیں اور دفناؤں کیسے کہ چادر نہیں بے کسی وطن بن گیا
مجھ کو اتنا تو بتا دو کہ بگاڑا کیا ہے، ایک بیمار سوا میرا سہارا کیا ہے، میرے صدموں نے جھکا، میرے صدموں نے جھکا دی ہے جوانی میں کمر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مرو، ایسے نہ مرو، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مرو، ایسے نہ مرو، میں تو کہتی ہوں ذبح کر دوست نہ لے آؤ، مجھ کو منظور ہے بابا سے ایسے ملواؤ، ساتھ بابا کے کروں، ساتھ بابا کے کروں گی میں خوشی سے یہ سفر، ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو، ایسے نہ مارو۔ شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، ہے جا رہی ہے حسین کی بیٹی، جا رہی ہے حسین کی بیٹی، آخری رات ہے سکینہ کی، شمع زندان میں منگا دے کوئی، آخری رات ہے سکینہ کی، یہ جو گردن پہ ہے رسن کا نشان، ساتھ تربت میں اس کی جائے گا، کوئی رباب سے کہہ دے اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آج جی بھر کے دیکھ لو بی بی، آخری رات ہے سکینہ
میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی پاس بابا کے جان والی ہے اب تماچے نہ کوئی مارے گا قبر میں تو غموں کی ماری کے کوئی گوہر نہیں اتارے گا جا کے تربت میں چین پائے گی آخری رات ہے سکینہ کی شمع زندان میں منگا دے کوئی آخری رات ہے سکینہ کی بر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر افوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد والصلاة والسلام والتحیة والإکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات على محمد وآل محمد محترم سامعین عزاداران سید الشہداء علیہ السلام کل آپ کی خدمت میں جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا علی ابن ابی طالب خدا کے ذاکر اور اللہ علی کا ذاکر فاذکرونی اذکرکم خدا کہہ رہا ہے تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم جہاں جہاں میرا ذکر کرو گے میں وہاں وہاں تمہارا ذکر کروں گا پروردگار عالم کا وعدہ ہے عزیزان گرامی اور کل جو ہم نے آیت پیش کی تھی جس پر ہم نے گفتگو کی تھی اور یہ ذہن میں رکھیے گا یہ پوری گفتگو جو کل ہوئی اور آج انشاءاللہ جو ہوگی یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ہم اس سے محبت کیوں کرتے ہیں انہی ہستیوں کو کیوں چاہتے ہیں یہ جو میں آیت پیش کر رہا ہوں سرنامہ کلام کے طور پر اس کی وجہ یہی ہے آج کا بچہ سوال کرتا ہے کہ ان سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب کیا ہے ان سے محبت کرنے کی وجہ
کیونکہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ علی نے اللہ کا ذکر کیا، ہر جگہ گام بے گام، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بستر پر موجود رہتے ہوئے اللہ کو یاد کیا۔ اب پروردگار عالم نے بھی جب وعدہ کیا تھا تو اس وعدے کو نبھایا۔ جگہ جگہ پر پروردگار عالم نے بھی علی کے ذکر کو بلند کر دیا، ہر جگہ علی کو یاد کیا۔ آج ہماری پوری گفتگو یہی رہے گی کہ پروردگار عالم نے، علی نے جو خدا کو یاد کیا، اس کے بدلے میں خود اللہ نے علی کو کیا دیا۔ علی جو کہہ رہے ہیں انا الذاکر، کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر جو میرا مولا یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ کوئی دعویٰ آپ کا اور میرا دعویٰ نہیں ہے جو بغیر دلیل کے ہو۔ بھائی علی ابن ابی طالب جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کرتا ہے کہ میں ذاکر ہوں، کہ کیسے ذاکر ہوں۔ پروردگار عالم نے علی کے ذکر کی قرآن مجید میں گواہی بھی دی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جو کل نہیں تھے ان کے لیے ترجمہ کرو اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤ۔ پروردگار یہ بیان کر رہا ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کس حالت میں؟ قیاماً، قیام کی حالت میں، وقعوداً، اور حالت نشستگی میں، بیٹھنے والی حالت میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور جب بستر پر ہوتے ہیں تب بھی خدا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ علی بن ابی طالب کے ذکر کی منزل ہے، یہ رفعت ذکر علی بن ابی طالب ہے جو اپنے خدا کا کر رہے ہیں۔ ہر جگہ میں نے کل مثالیں بھی پیش کی تھی کہ کہاں کہاں پر علی بن ابی طالب نے اپنے خدا کو یاد کیا، قیام کی حالت میں کہاں پر یاد کیا۔ میں نے جنگوں کی مثال دی تھی، ہر جنگ کو آپ اٹھا کر دیکھیے، جنگ بدر ہو، قیام کی حالت میں علی اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ علی جو بھی کام کرتا ہے وہ خدا کو اپنے ذہن میں رکھ کے تب جا کر علی وہ کام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب جو بھی کام کرے وہ آپ کی اور ہماری طرح ہو۔ ایک ایک لمحہ علی کا خدا کی اطاعت میں گزرتا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک جنگ سے تمام افراد پلٹ کر آئے، اس جنگ میں مولا کائنات بھی تھے، رسول اللہ بھی تھے۔ پلٹ کر آئے تو رسول اللہ کے سامنے علی بن ابی طالب کی برائی کر رہے ہیں، مذمت کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ ان کا کام ہی یہی تھا، علی پر اعتراض کرنا۔ لیکن رسول خدا بھی جانتے تھے کہ علی کا مقام کیا ہے۔ کبھی بھی رسول خدا نے علی بن ابی طالب کی برائی کو نہ سنا۔ بھائی جس کے بارے میں خدا نے آیت تطہیر کو نازل کر دیا ہو، رسول اللہ کیسے ان کے بارے میں کچھ سن لیں؟ کہا کہ لا تسبوا علیا فانہ ممسوس فی ذات اللہ۔ توجہ کیجئے گا، مقام ذکر علی ابن ابی طالب، میں نے بیان کیا علی کا ذکر اس قابل تھا کہ خدا نے علی کے ذکر کو بلند کر دیا، کیونکہ خدا کو اس انداز سے علی یاد کر رہے تھے۔ رسول خدا نے فرمایا لا تسبوا علیا، خبردار علی کو برا بھلا مت کہا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ بِذَاتِ اللَّهِ، کہ علی ابن ابی طالب کی ذات یہ مقام رکھتی ہے کہ علی پروردگار عالم کی ذات میں فنا ہو چکا ہے۔ یعنی علی وہ ذات ہے جو فنا فی اللہ ہے، تم علی کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ کیا معنی فنا فی اللہ ہونے کے؟ یعنی علی بن ابی طالب نے جو کچھ انجام دیا ہے وہ پروردگار عالم کو مد نظر رکھ کے انجام دیا ہے۔ اور باتیں کروں ایک مثال دے کر، معرفت کی جب بات آتی ہے، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں علی ذاکر کس طریقے سے ہیں، علی کی فکر کس مقام پر ہے۔ ایسے علی ابن ابی طالب کو درک کرنے کی کوشش کیجئے۔ مقام علی ابن ابی طالب کوئی معمولی مقام نہیں ہے، خدا نے تمام مقامات علی ابن ابی طالب کو دیے ہیں۔ رسول اللہ جو ہر جگہ علی کو متعارف کروا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، کہ علی کو برا بھلا مت کہا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علی ذات خدا میں فنا ہو چکے ہیں۔ معرفت جب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی شے کی، متصور جو چیزیں ہیں جو تصور میں آ سکتی ہیں، وہ تین طریقے ہیں معرفت کو حاصل کرنے کے۔ اس کے بعد آپ علی بن ابی طالب کا مقام دیکھیے گا،
فَإِنَّهُ مَنْصُوصٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، اس کا معنی کیا ہے جو رسول خدا بیان کر رہے ہیں کہ علی نے ذات خدا کو ہماری طرح نہیں چھوا ہے، ایک معنوی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی ایک تعلق جو علی ابن ابی طالب کا معرفتی تعلق ہے اپنے پروردگار کے ساتھ یا عالم غیب کے ساتھ، وہ ایسا تعلق ہے گویا رسول خدا تشبیہ دے رہے ہیں، نہیں کہ علی ابن ابی طالب حلول کر گئے نعوذ باللہ یا خدا علی میں حلول کر گیا ہے، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے۔ یہ جو حدیث بیان کر رہی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اتنا غرق ہو چکے ہیں ذات خدا کے اندر، یعنی اس طریقے سے توحید کو اپنے قلب پر علی نے اتارا ہوا ہے، رسول خدا کو کہنا پڑا فَإِنَّهُ مَمْصُوصٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ، کہ رسول خدا فرما رہی ہے کہ علی ذات خدا میں غرق ہو چکا ہے، ایک علاقہ شدید عشق اتنا زیادہ ہے علی ابن ابی طالب کا خدا کے لیے کہ خدا کی ذات میں فنا ہو گئے۔ کسی بھی شے کو پرکھنے کے تین طریقے ہوتے ہیں، ایک مرتبہ آپ ایک چیز کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ نے کسی سے سنا، مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، کس سے سنا؟ اللہ کو میں نے تو نہیں دیکھا، کسی نے دنیا میں اللہ کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، میں نے صرف سنا کس سے؟ رسول خدا سے، اللہ ایک، میں نے مان لیا۔ علی کو آپ نے دیکھا یا مولا امیر کو؟ کس نے دیکھا یہاں پر؟ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن علی ابن ابی طالب کو مان رہے ہیں۔ بھائی علی کو دیکھنے کے لیے کم از کم مرنا پڑتا ہے تب علی کی زیارت ہوتی ہے۔ علی کو دیکھنے کے لیے مرنا پڑے گا، تبھی کہا جاتا ہے اگر مومن ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی روایت موجود ہے جب ایک مومن جس کے دل میں جس کے قلب میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہوا کرتی ہے، جب وہ اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس مومن کے سرہانے کتنی ہستیاں آتی ہیں؟ بھائی روایت میں بیان کیا گیا کہ دو ہستیاں آتی ہیں، ایک ہستی اس مومن کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتی ہے، ایک ہستی اس مومن کے پائنتیوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بھائی جو سرہانے آتی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، اور جو پائنتیوں میں آتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لہذا علی کو نہیں دیکھا، ماننا ہے تو ایک معرفت یہ ہے بغیر دیکھے، یعنی سنا، میں نے اس چیز کی معرفت حاصل کر لی، میں نے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو ماننا ہے۔ 14 معصومین کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ جنت کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ دوزخ کو نہیں دیکھا، مان رہے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، رسول اللہ نے بیان کیا، ہم نے رسول اللہ کے کہنے پر ہم نے اس کو مان لیا۔ ایک طریقہ یہ، اور آگے بڑھیے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے معرفت کا کسی بھی شے کی، کہ آپ نے دیکھی تو ہے وہ شے، اس چیز کو دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر میں جا رہا تھا صحرا سے، میں نے دور سے دیکھا ایک پہاڑ ہے، پہاڑ میں نے دیکھ لیا، لیکن پہاڑ کی جو خصوصیات ہیں، کتنا چوڑا ہوتا ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کے اوپر پتھر کتنے ہیں، اس کی ہیبت کیا ہوتی ہے، یعنی اس کی خصوصیات کو میں نے نہیں پرکھا، دور سے دیکھا کوئی ہے، کوئی شے وہاں پر نظر آ رہی ہے، اس کی میں نے معرفت حاصل کر لی۔ توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، میں ذکر علی ابن ابی طالب کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فکر علی ابن ابی طالب کہاں پر ہے، کس کمال پر پہنچی ہوئی ہے میرے مولا کی فکر، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے، اس نے معرفت ایسے حاصل کی، اس چیز کو دیکھا بھی، نہ صرف اس پہاڑ کی طرح دیکھا بلکہ اس شے کو جا کر لمس کیا ہے، تب جا کر اس کی معرفت کو حاصل کیا ہے۔ بھائی ہم نے پوری دنیا کو دیکھا، پوری کائنات میں دیکھا، کوئی تو ایسا مل جائے جس کی معرفت اس کمال پر ہو، یا یوں کہہ دیا جائے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کا ذکر و فکر اس کمال پر ہو، اس نے خدا کو جو مانا ہو، ایسے نہیں مانا ہو، سن کر نہ مانا ہو کہ ہم نے سنا خدا کو مان لیا، علی کو سنا ہم نے خدا کو مان لیا۔ بھائی ایک ہی ذات ہمیں دنیا میں نظر آئی ہے، اس نے اپنے خدا کو اپنے قلب سے درک کیا ہے، تب جا کر اس کی معرفت حاصل کی ہے۔ اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ وہ ذات ایک ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تبھی کہا جاتا ہے جب کوفے میں ایک شخص آیا تھا، اس نے سوال کیا یا علی اپنے خدا کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہا بالکل دیکھا ہے۔ تعجب کرنے لگا، خدا تو دیکھنے والی شے ہی نہیں ہے،
کیسے آپ نے خدا کا مشاہدہ کر لیا؟ یہ ان تینوں معرفتوں کو اپنے ذہن میں لائیے. اب جا کر علی کا جواب سنیں. علی بیان کرتے ہیں علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا ہے جس کو دیکھا نہ ہو. کہا یا علی کیسے آپ نے خدا کو دیکھ لیا؟ میرا مولا صاحب منبر سلونی اپنی زبان عصمت سے یہ بیان کرتا ہوں دکھائی دیتا ہے بھائی علی ابن ابی طالب نے جو تم تصور کر رہے ہو ویسے نہیں دیکھا ہے. ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا ہے بلکہ قلبی آنکھوں سے اپنے خدا کا مشاہدہ کیا ہے. یہ ہے ذکر علی ابن ابی طالب، یہ ہے فکر علی ابن ابی طالب. اب سمجھ میں آئی رسول اللہ کی وہ حدیث یا علی ما عرفک اللہ ما عرفک الا اللہ وانا. آپ کی معرفت کسی نے حاصل ہی نہیں کی ہے، یا اللہ آپ کو پہچانتا ہے یا میں آپ کو پہچانتا ہوں. کیونکہ قلب میں علی ابن ابی طالب کے خدا ہے. فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. عزیزان گرامی اب اور آگے بڑھیے. آپ یہ جو آپ عبادت کرتے ہیں کیوں کہا گیا کہ علی ابن ابی طالب کی محبت کے ساتھ عبادت کرو؟ کیوں کہا؟ امام رضا کی حدیث سنیے. 8ویں مولا بیان فرماتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ عجیب و غریب حدیث ہے. سنبھل کے سنیے گا. معنی اس کا میں کرنے کی کوشش کروں گا، کوئی غلط مطلب لے کر نہ اٹھے. حدیث کیا ہے؟ بہت ہی عمیق حدیث ہے. بہت ہی ڈیپتھ میں جا کر میرے مولا نے، ہر کلام مولا کا ڈیپتھ والا ہوتا ہے، عمق والا ہوتا ہے، گہرائی والا ہوتا ہے. آج میں سرکار بیان فرماتے ہیں لیست العبادت کثرت الصوم والصلاۃ. عبادت وہ نہیں ہے جو تم تصور کر کے بیٹھے ہو. زیادہ سجدے کرتے چلے جاؤ، زیادہ نمازیں پڑھتے چلے جاؤ، تسبیح ہاتھ میں ہے، سجدے کا نشان پیشانی پر موجود ہے، ٹوپی لگائی ہوئی ہے، دیکھا کیا عبادت گزار ہے. کثرت صوم و صلاۃ سے آپ کسی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ جائیے گا. امام رضا بیان کر رہے ہیں کہ لیست العبادت کثرت الصوم والصلاۃ. کہا کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ زیادہ سجدے کرتے چلے جاؤ، زیادہ نمازیں پڑھتے چلے جاؤ. عبادت پھر ہے کیا؟ امام رضا معصوم اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کو ایک پیمانہ دے رہے ہیں، ایک اسکیل، ایک پیرامیٹر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اگر عبادتوں کا معیار پر رکھنا چاہتے ہو تو انما العبادت التفکر فی امر اللہ. عبادت فقط اور فقط یہ ہے. انما آیا ہے، یہ وہی انما ہے، انما یرید اللہ والا. نہ باہر والے اندر آ سکتے ہیں، نہ اندر والے باہر جا سکتے ہیں. یہ وہی تالا میرا مولا لگا رہا ہے. انما العبادت ہو التفکر ہو فی امر اللہ. کا عبادت تو فقط یہ ہے کہ امر پروردگار میں غور و فکر کیا جائے. اب مجھے بتائیے دنیا میں کون ہے کہ جو اللہ کی ذات میں غور و فکر کر رہا ہے؟ وہ ایک ہی تو ذات ہے جس کو خود خدا نے صاحب امر بنایا ہے. اس ذات کو علی کہا جاتا ہے. علی اللہ کا امر ہے. نتیجہ آپ تک پہنچ گیا، لیکن بعض افراد کے لیے بیان کر دوں. انما العبادت التفکر فی امر اللہ. عبادت فقط اور فقط یہ ہے کہ تفکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تعقل کیا جائے، غور و فکر کیا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے. کس کے بارے میں؟ فی امر اللہ کے بارے میں. اللہ کا امر کون ہے؟ بھائی آپ روایت جا کے دیکھیے. ابھی تو دنیا نے اللہ کے امر کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، ان کی باتوں کو کوئی سمجھ نہ سکا. میرے مولا خود بیان کر رہے ہیں ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن اللہ قلبہ للایمان. کیا معنی اس کا؟ کہ ہمارا امر اتنا مشکل ہے. امر خدا اہل بیت. خدا کا امر کیا ہے؟ خدا کا امر ہے کن فیکون. سورہ یاسین، یہی تو خدا کا امر ہے. یعنی پروردگار جب خلق کرتا ہے تو مراحل کے ساتھ کرتا ہے. یہی فرق ہے خلق میں اور امر میں. بھائی خلق ہوتا ہے مراحل کے ساتھ، لیکن جب خدا امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں کوئی توقف نہیں ہوتا، کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. یہاں پر کہا کہ کن، وہ فوراً ہو جاتا ہے فیکون. تو کون ہے کہ ہمارا امر اتنا مشکل ہے؟
کوئی بھی اس امر کو متحمل نہیں ہو سکتا، اس امر کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فقط 3 گروہ، لیکن زیارت جامعہ کبیرہ میں میرے مولا امام علی نقی نے الا عرفہم کہہ کر ایک قید لگائی ہے، یہ 3 گروہ بھی اس وقت علی کو پہچان سکتے ہیں جب خدا چاہے ان کی معرفت اس کے قلب میں ڈال دے۔ اس کا قلب اتنا وسیع ہونا چاہیے، اس کا قلب اتنا وسعت صدر والا ہونا چاہیے۔ وسعت صدر والا سینہ ہے کیا؟ علی کی فضیلت کو سنا، بغیر چون و چرا کے آنکھیں بند کر کے مان لیا، اس کو کہتے ہیں مومن ممتحن۔ یہ مومن ممتحن ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کیجئے، تو علی کا ذکر کہاں پر ہے؟ تو عبادت کیا ہے؟ عبادت فقط کثرت صوم و صلاۃ نہیں ہے، عبادت جو ہے پروردگار عالم کی اصل، اب میں جملہ بدل رہا ہوں آپ کے ذوق کے مطابق، اصل عبادت یہ نہیں ہے کہ انسان زیادہ نمازیں پڑھتا چلا جائے، زیادہ روزے رکھتا چلا جائے۔ بھائی التفکر فی امر اللہ اپنے بچوں کے لیے آسان کر دوں، یعنی امام رضا کہنا چاہ رہے ہیں بھائی بہترین عبادت یہی ہے کہ علی کی ذات میں غور و فکر کیا جائے، کیونکہ علی امر اللہ ہے۔ سمجھ میں آیا کیوں پروردگار عالم نے علی کے ذکر کو بلند کیا؟ علی کا مقام رفعت ذکر علی نے کر کے دکھایا۔ اب پروردگار عالم پر واجب تھا کہ علی کے ذکر کو بھی رفعت و مقام عطا کرتا، کمال عطا کرتا۔ ابھی روایتیں پیش کروں گا آپ کو آپ کی خدمت میں۔ یہی وجہ ہے اللہ بھی علی سے محبت کر رہا ہے، رسول اللہ بھی محبت کر رہے ہیں۔ اب ایک آیت میں اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں تاکہ واضح ہو کہ ذکر علی ابن ابی طالب اور فکر علی ابن ابی طالب کہاں پر ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارا موضوع یہی ہے، ذکر و فکر علی ابن ابی طالب، جو خدا کے بارے میں علی نے فکر کی، ذکر کیا، خدا کو یاد کیا۔ اب ذرا آیت سنیے، قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے، وہ آیت کچھ اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنوا بربکم فآمنا۔ توجہ کیجئے گا، یہ آیت بھی علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے۔ میں نے عرض کیا نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ پروردگار یہ تمام چیزیں جو تو نے خلق فرما دی ہیں یہ بےہودہ نہیں ہے، یہ بیکار نہیں ہے۔ جس شے کو بھی تو نے خلق کیا ہے اس میں راز ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہے، اور علی کا مقصد تو اس سے بلند و بالا ہے۔ تمام مخلوقات کا مقصد ایک طرف، میرے مولا علی کا مقصد ایک طرف۔ ہمارا مقصد ہے اہل بیت۔ کیوں ہمارا مقصد اہل بیت؟ کیونکہ خدا تک پہنچانے والی 14 یہ ہیں، تبھی میں نے کہا اہل بیت۔ علی کا مقصد ہے پروردگار عالم کی ذات کو ادراک کرنا، اور یہ خط کل میں دعا بیان کر چکا ہوں، الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا، میری عزت کے لیے کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا خدا ہے، تو میرا رب ہے۔ الہی وجدتک کما احب اجعلنی کما تحب، میں جیسا خدا چاہتا تھا میں نے پا لیا۔ بار بار اس دعا کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ذات علی ابن ابی طالب کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ علی کی توحید اگر پوری زندگی علی کی توحید جو علی نے دکھائی ہے اس کو ایک طرف رکھیں اور ان 3 فقروں کو ایک ترازو میں رکھیں، واقعا ایک شیرینی الگ ہے اس دعا کی۔ 3 فقرے، مجھے بتائیے یہ جو دعا مانگی تھی علی نے، جیسا خدا میں چاہتا تھا میں نے پا لیا۔ انشاءاللہ موقع لگا بیان کروں گا، آج اس کے ذیل میں 2-3 جملے اور بیان کروں گا۔ اس دعا کا معنی کیا ہے، کیا علی نے پایا، کیا علی کو ملا۔ بہرحال تو آیت پیش کر رہا تھا میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یہ علی ابن ابی طالب کے بارے میں آئی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، ہم نے سن لیا ایک منادی نے ندا دی ایمان لانے کے لیے۔ کیا ندا دی؟ فآمنوا بربکم فآمنا، ندا یہ دی کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، اور ہم ایمان لے کر آ گئے۔ جب راوی عبد الرحمن راوی ہے، تفسیر برہان میں روایت موجود ہے اس آیت کے ذیل میں
تفسیر جو کی گئی ہے چھٹے امام سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. عبد الرحمن چھٹے مولا کی خدمت میں آئے. کہ مولا یہ آیت ہے قرآن مجید میں. کہ کون سی آیت ہے؟ کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنوا بربکم فآمنا. کہ اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک منادی نے ندا دی ایمان لانے کے لیے کہ ایمان لے کر آؤ اپنے رب کے اوپر، اپنے خدا کے اوپر. یہ جو فآمنا کہا اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے مراد ہمارے جد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اب ذرا اس کی وضاحت سنیے. یہ ہے غار حرا کا واقعہ. غار حرا میں جب گئے پہلی وحی جو آئی اس سے پہلے کا واقعہ ہے جو علماء تفاسیر نے لکھا. امام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے یہ جو منادی کہا جا رہا ہے ایک منادی نے ندا دی للایمان ایمان کے لیے کہ فآمنو اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ. کسی نے کہا فآمنا ہم ایمان لے کر آ گئے. امام فرما رہے ہیں کہ غار حرا کا موقع تھا. پروردگار عالم کی جانب سے ایک منادی آیا. اس نے جب ندا دی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تو مولا امیر آگے بڑھ کر یہ بیان کرتے ہیں تمہیں معلوم ہے اس ندا دینے والے کی آواز پر جو لبیک کہنے والا تھا سب سے پہلے میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھا. توجہ کیا آپ نے کہ سب سے پہلے میں اللہ پر ایمان لایا تھا. البتہ یہ سمجھانے کے مارے کہا جا رہا ہے ورنہ علی ایمان لائے نہیں تھے. ایمان وہ لاتا جو پہلے ایماندار نہ ہو. بھائی جو کل ایمان ہو اس کو ایمان لانے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ یا توجہ کیجئے. غار حرا کا جو واقعہ ہے اب ذرا اور میں ذکر پروردگار علی نے کیا. انا ذاکر علی کہہ رہا میں ذاکر ہوں. خدا کا ذکر کرنے والا میں علی بن ابی طالب ہوں. اگر خدا کے ذکر کو دیکھنا ہے تو ذات علی کا مشاہدہ کر لو تم بھی خدا کے ذکر میں شامل ہو جاؤ گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ. ذکر علی بن ابی طالب عبادہ. علی کا ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھو تب بھی عبادت ہے. توجہ فرمائیے. آپ غار حرا میں گئے. وہاں پر جب پہلی وحی آئی انی اشم ریح النبوہ انی ارى نور الوحی واشم ریح النبوہ. یا رسول اللہ میں نے ایک چیخ کی آواز سنی ہے. کالی جانتے ہو کس کی آواز ہے؟ شیطان کی آواز ہے. آج شیطان مایوس ہو گیا. ما ہادی رنہ روایت کے جملے رنہ کہتے چیخ کو کہا دی رنت الشیطان کئی شیطان کی چیخنے کی آواز ہے. اب اس کے بعد جو جملہ کہا ہے مجھے بتائیے علی بن ابی طالب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انی ارا نور الوحی میں وحی کے نور کو دیکھ رہا ہوں مشاہدہ کر رہا ہوں. واشم ریح النبوہ اور نبوت کی خوشبو بھی سونگھ رہا ہوں. مجھے بتائیے یہ جو وحی آ رہی ہے وہی خاصہ ہے نبی کا. اب اس کے بعد نبی اکرم سے جب علی بن ابی طالب نے اس جملے کو بیان کیا تو میرے مولا رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی تم کیسے سونگ رہے ہو تم کیسے نور وحی کو دیکھ رہے ہو بلکہ اور علی کی فضیلت کو بیان کیا. یہی ذکر علی بن ابی طالب کو غار حرا میں اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے. اگر علی کے ذکر کو دیکھنا چاہتے ہو جو ذکر میرا ہے وہی علی کا ہے. یا علی انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى. اے علی جو تم سنتے ہو وہی میں سنتا ہوں جو تم دیکھتے ہو وہی میں دیکھتا ہوں. توجہ فرمائیے. اس کو کہتے ہیں ذاکر. انا ذاکر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عزیزان گرامی اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے علی نے ذکر کیا. اس ذکر کے بدلے میں پروردگار عالم نے علی کو کہاں کہاں پر بلند کیا. اب مصادر دیکھیے روایت پیش کروں گا رسول اللہ کی زبانی بھی اور خود علی بن ابی طالب کی جو محبت کو واجب قرار دیا جا رہا ہے
ہر جگہ جناب کمیل سے مولا فرما رہے ہیں، کمیل بن زیاد نخعی اصحاب سر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام مخاطب کر رہے ہیں، اے کمیل جب بھی کسی کام کو شروع کرنے کا ارادہ کرو سب میں بسم اللہ سے آغاز کرو۔ بسم اللہ کو جب تم پڑھ لو، بسم اللہ سے جب کام کو آغاز کر دو، اب یہاں پر بھی بسم اللہ سے مراد کیا ہے بھائی؟ بائے بسم اللہ، با کا نقطہ انا، نقطۃ البا، میں ہی اس با کے نیچے والا نقطہ ہوں۔ یہ در واقع علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں خدا کی خواہش یہ ہے جب قرآن شروع کرو تو علی کے نام سے شروع کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب بسم اللہ میں با آ گیا تھا، با کا نقطہ بھی آ گیا، تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں جب تم اپنے کام کو بسم اللہ سے آغاز کر لو، اس کے بعد ہم پر تم صلوات بھیج کر کہو صلوات اللہ علیہم۔ توجہ فرمائیے، آپ یہ علی بیان کر رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں میں ذاکر ہوں، اب ہر جگہ پروردگار ہر کسی کے لب پر میرے نام کو جاری کرتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں خدا بھی علی کا ذاکر۔ اب آئیے روایتوں کی طرف چلتے ہیں، چند روایتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روایت جو بیان کرنے جا رہا ہوں دونوں کتابوں میں موجود، عامہ نے بھی اس کو نقل کیا اور خاصہ نے بھی، یعنی ہم نے بھی نقل کیا اور ہمارے برادران جو انہوں نے بھی نقل کیا، اہل سنت حضرات نے۔ روایت دیکھنے میں چھوٹی ہے لیکن رسول اللہ جب کسی شے کو بیان کر دیں اس کا مقصد ہے جس لفظ کے ساتھ علی آ جائے بہت بڑا بن جایا کرتا ہے۔ روایت کیا ہے؟ ابو ذر روایت کر رہے ہیں، ابو ذر کا مقام آپ جانتے ہیں، ابو ذر کا مقام کیا ہے؟ کہ ابو ذر یاد رکھو علی بن ابی طالب در واقع اس کے ڈیپتھ میں، اس کے باطن میں رسول خدا کے ذہن میں یہ ہو علی تم نے خدا کا ذکر کیا، خدا نے ہمیں کہا ہے تمہارے ذکر کو بلند کرتے چلے جائیں۔ اب اس روایت کو آپ سنیں، رسول اللہ نے ابو ذر سے خطاب کیا، ابو ذر یاد رکھو ان اللہ لا يقبل فریضۃ، لا يقبل فریضۃ، پروردگار کسی بھی فریضے کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ دوبارہ سنیں، ان اللہ لا يقبل فریضۃ الا بحب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ توجہ فرمائیے، آپ ہر چیز میں فریضے میں آپ لے کر آتے جائیے۔ واجب عمل، جو بھی واجب عمل ہے جس کو آپ سمجھتے چلے جائیں اپنے دام میں، اپنے گمان میں، یہ جو میں واجب نماز پڑھ رہا ہوں اگر بے حب علی بن ابی طالب ہوں یہ واجب نہیں ہے، اب یہ کیا بن جائے گا خدا جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایک اور روایت، رسول اللہ معراج پر گئے، واقعاً در کیجئے گا مقام ذکر علی بن ابی طالب، روایت بڑی عجیب ہے، معراج پر رسول اکرم گئے، یہ ساری روایت ابو ذر بیان کر رہے ہیں، ساری روایت ابو ذر سے ہیں، ابو ذر سے سچا انسان رسول اللہ کہہ رہے ہے ہی نہیں، کسی آسمان نے اس پر سایہ نہیں کیا، کسی زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، جو زمین پر اگر چل رہا ہے وہ ابو ذر سے زیادہ سچا ہو، ابو ذر سے زیادہ سچا زمین پر چل رہا ہو، یہ ابو ذر بیان کر رہے ہیں۔ شب معراج پر جب رسول اللہ گئے، جب واپس پلٹ کر آئے تو رسول اللہ نے ابو ذر کو بیان کیا کہ ابو ذر جانتے ہو، وہاں پر اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں، ابو ذر جانتے ہو وہاں پر علی کے بارے میں کیا پیش آیا؟ معراج کا مقصد کیا تھا؟ علی علی ہی تو تھا، کون سی آیت پروردگار دکھانا چاہتا تھا؟ مجھے بتائیے، علی بن ابی طالب سے بڑھ کر کوئی خدا کی آیت ہے؟ خدا نے علی کے لہجے کو سنوانے، خدا رسول چاہتے تھے کہ میں جو لہجہ سنوں وہ علی کا سنوں، لہذا معراج کروائی گئی۔ کہ ابو ذر جانتے ہو جب معراج پر گئے
ایک مقام پر پہنچے، جبرائیل ہمارے ساتھ تھے. ایک مرتبہ میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، عجیب فرشتہ مجھے دکھائی دیا. کیسا فرشتہ تھا؟ کہا کہ اس کی ایک ٹانگ مشرق کی طرف جا رہی تھی، ایک ٹانگ مغرب کی طرف جا رہی تھی. اس کے دونوں پیروں کے درمیان میں ایک لوح تھی، اور وہ نور کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. اس کے سامنے دونوں پیروں کے درمیان ایک پیر جا رہا مشرق کی طرف، ایک پیر جا رہا مغرب کی طرف. رسول اللہ بیان کر رہے ہیں ابو ذر کو، کہہ رہے ہیں اس کے پیروں کے درمیان ایک لوح تھی، ایک تختی. آپ تصور کیجئے، اس پہ تمام بندگان خدا کی موت کے اعتبار سے وہ اس میں مشاہدہ کر رہا تھا. رسول اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے. کہا اچھا. رسول اللہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے سلام کیا، سلام علیک یا ملک الموت. ملک الموت نے جواب دیا وعلیک السلام یا احمد، احمد آپ پر بھی میرا سلام ہو. اس کے بعد اب سنیے گا مقام علی ابن ابی طالب کیا ہے. یہ جو علی نے ذکر کیا، خدا نے کہاں کہاں پر علی کو بلند کر کے دکھایا، حتیٰ معراج کے اوپر. رسول اللہ بڑے آگے، جیسے رسول خدا نے اس پر سلام پیش کیا، اس نے جواب سلام دیا. اس کے بعد کوئی دوسری بات ملک الموت نے رسول اللہ سے نہیں کہی. فوراً کہا اپنے ابن عم کو جو زمین پر چھوڑ کے آئے تھے وہ ابھی کیا کر رہے تھے؟ یہ روایت کی جو میں سنا رہا ہوں، ابھی کس کام میں مشغول تھے؟ وہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا علی کو جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں کیسے علی کو نہ پہچانوں، علی کی ذات ہی ایسی ہے، کیا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں علی کو اچھی طرح جانتا ہوں. پروردگار عالم نے جو مجھے ہر ایک شخص کی روح کو قبض کرنے پر مأمور کر رکھا ہے، میں دنیا میں ہر ایک شخص کی روح کو قبض کرنے پر مأمور ہوں، حتیٰ آدم کی بھی. ہر کسی کی روح جو قبض کی ہے وہ ملک الموت نے کی ہے. لیکن مولا آپ کا مقام اور آپ کے ابن عم امیر المؤمنین کا مقام یہ ہے، آپ کی روح کو قبض کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. آپ کی روح خدا خود اور علی بن ابی طالب کی روح خدا اپنے ارادے اور مشیت سے قبض کرے گا. یا توجہ فرمائیے، جو مشیت پروردگار بن جائے، توجہ کیجئے گا بھائی، مشیت پروردگار جو بن جائے. علی نے خدا کا ذکر کیا، خدا چاہتا ہے کہ علی کو ہر جگہ بلند کر کے دکھائے. یا یوں کہہ دیا جائے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ علی کی روح خدا اپنے ارادے سے قبض کرے گا. بھائی جو مشیت پروردگار ہو، اب خدا ہی اپنی مشیت کی روح کو قبض کرے گا. نحن مشیت اللہ، ہم اس زمین پر اللہ کی مشیت ہے. نحن وجہ اللہ، ہم ہی اس زمین پر اللہ کا چہرہ ہے. چہرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چھوڑے میں اس بحث میں نہیں جا رہا، بات کہیں اور چلی جائے گی، موضوع خارج ہونے کے. درود پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر. محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ. غور فرمائیے آپ، بس اب آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، ذاکر علی، مذکور علی. کیا مقصد؟ علی نے خدا کا ذکر کیا، خدا نے علی کو یاد کروایا. مذکور یعنی جس کو ذکر کیا جائے. اب آئیے قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اور آپ دیکھیے. اس کو ذہن میں رکھیے گا، بار بار میں تکرار نہیں کروں گا اس کو، تاکہ بات ٹائم ہمارا بچ جائے. زیادہ سے زیادہ چیزیں روایتیں آپ تک پہنچا دوں گا. قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82. اس میں پروردگار یہ بیان کر رہا ہے، انی لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. بہت غور کیجئے گا اس آیت کے اوپر. جو اس ذام میں گھوم رہے ہیں کہ نماز پڑھ لو بات تمام، ان کے لیے ہے یہ. پروردگار بیان کر رہا انی لغفار، کہ میں ضرور بذل حتمی مغفرت کروں گا. کس کی؟ لمن تابا، جس نے توبہ کی، وامنا،
اس کی مغفرت کروں گا جو ایمان لے کر آ گیا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اس کی توبہ قبول کروں گا جس نے عمل صالح کو انجام دیا۔ بات یہاں پر رکی نہیں ہے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ اس کے لیے ضروری ہے، قید لگائی ہے، روایت میں ملتا ہے، تفاسیر میں، ثُمَّ اهْتَدَىٰ اس کے بعد توبہ کر لے، ایمان لے کر آ جائے، عمل صالح کو انجام دے دے۔ اگر اس نے محمد والے محمد کی طرف رجوع نہیں کیا یا علی کی محبت کو اپنے قلب میں جگہ نہیں دی، ثم اهتدى سے مراد علماء نے یہ لی ہے، ثم اهتدى یعنی اگر وہ ہدایت نہ پایا ذکر علی بن ابی طالب کی طرف یا محبت اہل بیت کی طرف، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، اب ایک مرتبہ خود ابو ذر کہتے ہیں رسول خدا کی خدمت میں جب اس آیت کو پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول قرآن مجید میں پروردگار یہ بیان کر رہا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَأَمِنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ اس کی تفسیر کیا ہے؟ رسول خدا نے بیان فرمایا وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ کا رسول جو قسم کھاتا ہے اس کا مقصد ہے کچھ اہم مطلب بیان کرنے چاہ رہے ہیں، ایسا مطلب باتیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعا اس کو جاننا ضروری ہے، تبھی اللہ کا رسول قسم کھاتا ہے وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا۔ ابو ذر یاد رکھو، قسم ہے اس خدائے بزرگ و برتر کی جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا، نبی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد فرمایا یہ جو آیت میں بیان ہوئی ہیں، 3 چیزیں بیان ہوئی، 4 چیزیں بیان ہوئی۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک چیز کیا بیان ہوئی؟ میں اس کی مغفرت کروں گا جو توبہ کرے گا، میں اس کی مغفرت کروں گا جو ایمان لا چکا ہے، میں اس کی مغفرت کروں گا جس نے عمل صالح کو انجام دیا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ثم اهْتَدَىٰ۔ اب یہ ثم اهْتَدَىٰ ذہن میں رکھیے گا، رسول اکرم کہہ رہے ہیں ابو ذر یاد رکھو لا ينفع احدكم الثلاثہ، جان لو تم لوگوں کو 3 چیزیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہیں۔ بھائی 3 چیزیں بیان ہوئی ہیں اس آیت کے اندر، ایمان لانا ہے، عمل صالح کو انجام دینا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ رسول اللہ ابو ذر سے خطاب کر رہے ہیں، ابو ذر یاد رکھو لا ينفع احدكم الثلاثة حتى يأتي بالرابعة، کہ جان لو یہ جو آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک انسان ہے اس نے توبہ کر لی، ایک انسان ہے وہ ایمان لے کر آ گیا، ایک انسان ہے وہ عمل صالح کو انجام دیتا رہا ہو، نماز پڑھتا رہا ہو، روزہ رکھتا رہا ہو۔ یاد رکھو جب تک وہ چوتھی چیز کو نہیں مانے گا، جب تک وہ چوتھی چیز کو نہیں مانے گا اس کے نہ ایمان کا فائدہ ہے، نہ توبہ کا فائدہ ہے، نہ عمل صالح کا فائدہ ہے۔ بھائی روایت میں بیان کیا گیا ہے عمل صالح کو جو بلندی عطا کرتی ہے چیز وہ کیا ہے؟ وہ حب امیر المومنین، امیر المومنین کی محبت ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، یہ علی بن ابی طالب کا مقام ہے، علی کی محبت ایک سیر ہے، ہر عمل اگر ڈیپینڈ کرتا ہے علی کی محبت پر۔ علی بن ابی طالب کو ایک مقام دیا گیا ہے اس ذکر کے بدلے میں، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، کمٹمنٹ ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ جو علی نے دعا مانگی ہے الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، الہی کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، الہی وجدتک کما احب اجعلنی کما تحب۔ جیسا خدا میں چاہتا تھا ویسا میں نے پا لیا، علی کو ویسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ علی نے اپنے خدا کو کن آنکھوں سے دیکھا؟ میں نے بیان کیا، قلبی آنکھوں سے۔ علی نے اپنے خدا کو دیکھ لیا۔ مجھے بتائیے جناب موسیٰ نے بھی تو دیدار کی خواہش کی تھی، کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، یہ میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، میں فضیلت بیان کر رہا ہوں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی۔ جناب موسیٰ کا مقام محفوظ ہے، لیکن یاد رکھیے گا جو نور امیر المؤمنین کا ہے وہ کسی نبی کا نہیں سوائے پیغمبر اکرم کے۔
جس نبی کو جو کچھ ملا ہے وہ علی کے صدقے میں ملا، یا محمد کے صدقے میں، یا امیر المومنین کے صدقے میں۔ علی نے اپنے خدا کو پا لیا، وجدتک کما احب، جیسا خدا میں چاہتا تھا میں نے پا لیا۔ ابھی میں نے روایت بھی پیش کی فإنہ ممسوس فی ذات اللہ۔ اب ذرا سنیں اس کو، جناب موسیٰ نے خواہش کی، پروردگار جب کوہ طور پر گئے، کہا پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کیا کہا؟ لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، ہاں ایک کام کرو، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، نگاہ کرو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار مجھے دکھا، ارینی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اس پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، اگر تم نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو انشاءاللہ تم مجھے بھی دیکھ لو گے۔ در حقیقت میں کچھ اور پروردگار سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اب ایک مرتبہ پروردگار عالم نے فلما تجلی ربہ للجبل، قرآن بیان کر رہا ہے، جب پروردگار عالم نے پہاڑ پر اپنی تجلی دکھائی، اپنی تجلی دکھائی، اس کے بعد فجاء لہ دکا فخر موسیٰ صعقا، قرآن بیان کر رہا ہے جناب موسیٰ نے جیسے خدا کی تجلی کو دیکھا تو ایک مرتبہ یہ مشاہدہ کیا کہ پہاڑ جو ہے متلاشی ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بھائی فوراً موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ روایت بیان کرتی ہے یہ پروردگار نے اپنی جو تجلی دکھائی تھی، آپ کو معلوم ہے وہ کس کی تجلی تھی؟ وہ مولا امیر المومنین کی تجلی تھی۔ بھائی موسیٰ سے امیر المومنین کی تجلی برداشت نہ ہو سکی تو کیسے خدا اپنا دیدار کروا سکتا ہے؟ یہ علی کے قلب کا معاملہ ہے۔ اور بعض زیارات میں ملا یہ جملہ، وہاں پر یہ کہہ کر سلام کیا گیا، السلام علیکہ یا من تجلی ربہ للجبل، سلام ہو اس پر کہ جس کی تجلی بن کر خدا نے پہاڑ پر نازل کی تھی۔ جب اس کو موسیٰ نے دیکھا بے ہوش ہو کے زمین پر گر گئے۔ توجہ کے لیے مقام ابن مومن ہے یہ۔ عزیزان گرامی، اب یہاں پر ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے یہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ قرآن رکھا گیا تھا اس کے اوپر، توجہ کیجیے گا، قرآن کی ایک آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے پہاڑ متلاشی ہو جاتا۔ اب مجھے بتائیے قرآن کو اگر پہاڑ پہ رکھا جائے، خدا کہہ رہا ہے اگر ہم نازل کر دیتے، یہ کس قرآن کی خدا بات کر رہا ہے؟ آپ قرآن کو لیجئے پہاڑ پر رکھ دیجئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ یہ کس قرآن کی بات کر رہا ہے؟ یہ قرآن صامت کی بات نہیں کر رہا ہے، قرآن ناطق کی بات کر رہا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ایک ہوتا ہے لفظ، اور آسان کروں، کچھ ہوتے ہیں الفاظ، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ معانی تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ قرآن ناطق قرآن صامت ذہن میں رکھیے گا، پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، پانی چاہیے مجھے، میں کہوں گا قائم صاحب سے مجھے پانی دے دیں، میں اگر کہوں کہ مجھے کچھ دے دیں، ان کو کیا معلوم ہے کیا مانگ رہا ہوں؟ یہ لفظ پانی کو وضع کیا گیا ہے، جعل کیا گیا کس کے لیے؟ ایک مادہ جو بہنے والا ہوتا ہے، جو گیلا ہوتا ہے، تو پتہ چلا الفاظ اور ہوتے ہیں، معنی اور ہوتے ہیں۔ بھائی قرآن جو آپ کے سامنے ہے یہ الفاظ کی صورت میں ہے، اس کو بیان کون کرے گا؟ کوئی ایسا معنی ہونا چاہیے جس کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے اگر پہاڑ کو، اگر قرآن کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کا معنی یہ ہے بھائی الفاظ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اگر صرف الفاظ کو جو قرآن کی شکل میں ہیں آپ پہاڑ پر رکھ دیں، ریزہ ریزہ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن ناطق
یہ یوں کہہ دیا جائے جو قرآن کا معنی ہے، جس کو ذات علی بن ابی طالب کہا جاتا ہے، اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مثال کیا اس کی، بات مکمل ہو جائے، نتیجہ بھی دوں۔ قرآن کو رکھے پہاڑ پر ریزہ ریزہ نہیں ہوا، الفاظ کے ذریعے سے پہاڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا ہے۔ ان الفاظ کی تشریح کون کرے گا؟ بھائی قرآن ہے الفاظ، آپ مجھے بتائیے اگر قرآن کا مفسر جس کو معلم قرآن کہا جاتا ہے، اگر اس کو قرآن کے ساتھ ضمیمہ نہ کیا جائے وہ قرآن اپنا معنی نہیں دے گا۔ یا یوں کہہ دیا جائے جب تک قرآن کا معنی آپ کے سامنے نہیں آئے گا جس کو ذات امیر المومنین کہا جاتا ہے، اگر اس معنی قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی جب فاطمہ بنت اسد کو معلوم ہوا، جب فاطمہ بنت اسد پر الہام ہوا کہ جاؤ کعبے کی طرف جاؤ، بھائی معنی قرآن کو دنیا میں آنا تھا۔ جیسے فاطمہ نے یہ ارادہ کیا ہے اور خدا کی بارگاہ میں یہ چاہتی تھی کہ پروردگار میرے شکم میں جو بچہ ہے میں اس پر بھی ایمان رکھتی ہوں، ابراہیم پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں۔ بھائی یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ قرآن کا معنی تھا جو شکم میں موجود تھا۔ یہ فاطمہ نے ارادہ کیا، دیوار پھٹی ہے، فاطمہ اندر چلی گئی۔ توجہ کیجئے، الفاظ اور ہیں، معنی قرآن اور ہیں۔ الفاظ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان الفاظ کا معنی کیا ہے؟ بھائی پورا قرآن جو شان میں نازل ہوا ہے، میں نے ابھی بیان کیا مشیت خدا، مشیت علی، مشیت علی، مشیت خدا، معرفتی معرفت اللہ، معرفت اللہ معرفتی، حدیث نورانیت کا جملہ کہ میری معرفت اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت میری معرفت۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے، بھائی خدا کچھ چاہے گا ہی نہیں، وہ جو علی چاہیں گے۔ اب قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ آپ دیکھ لیں کہ خدا چاہ رہا ہے، خدا یہ چاہتا ہے، خدا یہ چاہتا ہے، اور آیت بھی موجود ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اہل بیت، اے امیر المومنین، آپ کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ جو خدا چاہتا ہے۔ مشیت پروردگار علی بن ابی طالب علیہ السلام، عزیزان گرامی، یہ اس ذکر کا نتیجہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ اس ذکر کا جو علی نے ذکر کیا، قیام کی حالت میں بھی ذکر کیا، قعود کی عالم میں بھی ذکر کیا، جب بستر رسول پر لیٹے تب بھی خدا کو یاد کر کے بستر رسول پر لیٹے تھے، جو شب ہجرت گزاری ہے۔ آخری روایت بیان کروں آپ کی زحمت ہے تمام، رسول اللہ کی زبانی میں تو سنیں، اللہ جب ذکر کو بلند کر رہا ہے، اس سے بڑا رفعت ذکر علی کا کیا ہوگا کہ نبی کی زبان سے علی کی باتیں آپ سنیں۔ اعتبار انہی باتوں کا ہے، نبی بیان کریں علی کیا ہے۔ ہمیں وہی علی چاہیے جو نبی بیان کر کے گئے ہیں، ہمیں وہی علی چاہیے جو امام باقر بیان کر کے گئے ہیں۔ روایات میں تلاش کریں علی کو، ادھر ادھر کی باتوں میں تلاش مت کیجیے علی بن ابی طالب کو، اہل بیت کو۔ عزیزان گرامی، یہ روایت بھی اتفاق سے ابو ذر بیان کر رہے ہیں۔ کیا قسمت ہے ابو ذر غفاری کی، کہتے ہیں کہ کنتو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا۔ ذرا دیکھیے گا کس طریقے سے زبان رسالت سے، وجود رسالت سے علی کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے، علی کی یاد کو راسخ کیا جا رہا ہے۔ کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں تھا، وَرَسُولُ اللَّهِ يُحَدِّثُنِي، اور رسول خدا مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَأَنَا لَهُ مُسْتَمِعٌ، مستمع کا معنی صرف یہ نہیں کہ میں سن رہا تھا، بڑے غور سے سن رہا تھا، میرے کان رسول اللہ کی جانب تھے۔ یہ ادب ہے بزم رسالت میں، ابو ذر کو جو ادب سکھایا ہے وہ علی نے سکھایا ہے۔ بزم رسالت میں یہ ان لوگوں کی طرح نہیں تھے، رسول خطبہ دے رہے ہوتے تھے اور یہ اللہ اللہ میں بھاگ جایا کرتے تھے۔ سورہ جمعہ میں بیان کیا گیا ہے رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، لیکن یہ ذات ابو ذر غفاری ہے، یہ علی کی بات نہیں کر رہا ہوں، علی کا پروردہ ہے ابو ذر غفاری۔ کہتا انا لہو مستمع، کہ میں غور سے نبی اکرم کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اب جو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں،
اب وہ جملہ آنے والا ہے. ابو ذر کہتے ہیں اذ دخل علی بن ابی طالب علیہ السلام, میں نے اچانک کیا دیکھا کہ علی بن ابی طالب بزم رسالت میں داخل ہوئے. اب جو بزم رسالت میں علی آئے ہیں, واقعاً یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے فکرے ہیں. یہ ذات رسالت علی بن ابی طالب کو کیسے دیکھ رہی ہے, کیسے مشاہدہ کر رہی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں فلما بصرا بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, پس جیسے ہی نبی اکرم نے علی کو آتے ہوئے دیکھا, سبحان اللہ. اس کے بعد یہ جو 3 فکر ہیں جو پیغمبر نے کام انجام دیا ہے, ابو ذر دیکھ رہے ہیں یا ابو ذر بیان کر رہے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں پیغمبر نے علی کو دیکھا, اس کے بعد میں نے دیکھا, ابو ذر کہہ رہے ہیں میں نے پیغمبر کی کیفیت کو دیکھا. اشرق وجهه نورا وسرورا ومسرورا بأخيه وابن عمه ثم ضمه الى صدره. اللہ اکبر. کہ میں نے دیکھا جب پیغمبر نے علی کا مشاہدہ کیا تو علی کو دیکھ کر پیغمبر کے چہرے کی جو خوشی تھی وہ عجیب و غریب تھی. پہلا فقرہ جو بیان کر رہے ہیں ابو ذر کہ اشرق وجهه نورا, کہ پیغمبر کے چہرے سے 14ویں کے چاند کی طرح نور چھن چھن کے نکل رہا تھا. وہ سرورن, اور پیغمبر بڑے اچھے انداز سے علی کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. ایک عجیب کیفیت خوشی کی پیغمبر کے وجود سے ظاہر ہو رہی تھی. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے, یہ علی کو دیکھ کر ہو رہی ہے. علی کو دیکھ کر یہ ہوتا تھا, ان کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا ہوتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. وہ روایت وہیں والے بیان کریں گے کیا ہوتا تھا. کئی کیفیت دیکھی میں نے, چہرے سے نور چھن چھن کے نکل رہا تھا, بہت خوش ہو رہے تھے. یعنی انسان جب اپنے آپے میں نہیں رہتا ہے بہت خوشحال ہو جاتا ہے. بالکل یہی کیفیت جو ابو ذر بیان کر رہے ہیں کہ میں نے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا, وجود مبارک کے ختم مرتبہ سے یہ آثار ظاہر ہو رہے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر نے علی کو قریب بلایا, اپنے سینے سے لگایا, ضمہ الی صدرہ, اپنے سینے سے لگایا, وقبل بین عینیہ, اور پیشانی کے اوپر رسول اللہ نے علی کی پیشانی پر اپنے دو لبہائے مبارک سے بوسہ بھی دیا. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے بھائی, یہ جو علی کا ذکر سننے کے بعد چہرے کھلکھلانے لگ جاتے ہیں, یہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو پہچان مل گئی ہے, جب بھی علی کا ذکر کیا جائے, اگر جس کا چہرہ علی کے ذکر کو سننے کے بعد مسکرانے لگ جائے, اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح بن جائے, تو یہ سیرت رسول اللہ پر عمل کر رہے ہیں. اگر علی کا ذکر سننے کے بعد اس کا چہرہ بگڑنے لگ جائے تو فلاح کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. توجہ فرمائیے, بہت ساری روایتیں واقعاً امیر المؤمنین کا ذکر اس قابل ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا ذکر علی بن ابی طالب عبادہ. خدا نے 2 ہی کو علی بنایا ہے, بلکہ یوں کہہ دیا جائے دنیا میں 2 ہی علی ہیں, یا وہ علی ہے یا ہمارا مولا علی ہے. دوسرا علی خدا پیدا تو کر سکتا ہے, پیدا کر دے گا, لیکن وہ دوسرا ہی رہے گا, پہلا ہمارا مولا ہی رہے گا. علی علی ہے. عزیزان گرامی, بات اپنی تمام کر رہا ہوں. تو علی نے بہترین ذکر کیا اپنے خدا کا. خدا نے بھی وعدہ کر رکھا تھا علی تم میرا ذکر کرو, فاذکرونی اذکرکم. تم نے ہر جگہ مجھے یاد کیا, قیام کی حالت میں, قعود کی حالت میں, بستر پر سو کر مجھے یاد کیا. اب مجھ پر یہ واجب تھا کہ ہر جگہ میں تمہارے ذکر کو عام کر دوں. اجرکم علی اللہ. عزادار شب 13 صفر شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا. عزادارو, مصائب آپ سنتے رہتے ہیں,
لیکن یہ 4 سالہ بچی جو حسین کی تھی کتنی چھوٹی تھی؟ 4 سالہ. مجھے بتائیے 4 سالہ بچے کو آپ ذرا دیکھیں، جب اس چھوٹے بچے کو آپ تماچا لگائیں، مجھے بتائیے بچہ پورے وجود کے ساتھ زمین پر گر جائے گا. وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. اس کا پورا وجود آپ کے پورے ہاتھ جتنا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم شمر ملعون نے جب ایک تماچا اس بی بی کے رخسار پر مارا ہوگا تو اس بی بی کے رخسار کا کیا عالم ہوا ہوگا. عزاداروں بڑے تماچے کھائے اس بچی نے، بہت تماچے کھائے، بڑی مصیبتیں اس بچی نے دیکھی ہیں. عزاداروں شام غریبہ سے شروع کیجئے. شام غریبہ میں اس بچی نے جو مصیبت دیکھی ہے، جب خیموں کو جلا دیا گیا. اب ایک مرتبہ آپ کو معلوم ہے زینب کبریٰ کی ذمہ داری یہ تھی کہ زینب تمام بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، سید سجاد کو بھی سنبھالنا ہے. عزاداروں اب جب خیمے جل چکے، زینب کبریٰ نے بچوں کو گننا شروع کیا. علماء بیان کرتے ہیں زینب کبریٰ نے دیکھا ایک بچی سکینہ ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی. عزاداروں زینب کبریٰ مقتل کی جانب جاتی ہے. عزاداروں مقتل میں جب زینب کبریٰ گئی ہے تو کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے سر بریدہ لاشے سے لپٹ کے سو رہی ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ بچی کو بیدار کیا اور بچی سے ایک سوال کیا، بیٹی سکینہ ذرا یہ تو بتاؤ تم نے کیسے پہچانا یہی تمہارا بابا حسین ہے؟ عزاداروں بی بی سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں جب خیموں کو جلا دیا گیا میں مقتل میں بابا بابا کہتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی. ایک مرتبہ اس لاشے سر بریدہ سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری بیٹی سکینہ میرے پاس آ جا. اجرکم اللہ. عزاداروں یہی شام غریبہ ہے. اس بچی کا دامن جل چکا ہے. شیخ کہتا ہے میں یہ چاہتا تھا اس بچی کے دامن کو بجھا دوں. میں جیسے ہی آگے بڑھتا تھا یہ بچی پیچھے ہٹتی جاتی تھی. عزاداروں راضی کہہ رہا ہے میں نے اس بچی سے کہا اے بچی میں تیرے دامن کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں، لیکن بچی کہتی ہے اے شیخ ہمارے نزدیک نہ آنا، ہم آل محمد میں سے ہیں. شیخ کہتا ہے بچی میں تجھ پر احسان کرنا چاہتا ہوں. بچی کہتی ہے اے شیخ اگر مجھ پر احسان کرنا چاہتا ہے مجھے نجف کا راستہ بتا دے. کہ نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے. کہ اس کو جا کر کیا بتاؤ گی؟ کہ اس کو جا کر بتاؤ گی اے دادا علی آپ کے بعد خیموں کو جلایا گیا، آپ کے بعد بڑے تماچے کھائے. عزاداروں 11 محرم آ گئی، بچی کو سوار کیا گیا. ایک عجیب طریقے سے بچی کو سوار کیا ہے. عزاداروں ارباب منبر بیان کرتے ہیں ایک ایسے طریقے سے بچی کو سوار کیا گیا. کس طریقے سے سوار کیا گیا؟ عزاداروں ایک مرتبہ شمر ملعون نے ایک رسی کو منگوایا، اس بچی کو اونٹ کی پیٹھ پر بٹھایا، رسی سے باندھنا شروع کیا. مجھے نہیں معلوم جب یہ کاروان زندان شام میں پہنچا ہوگا اس رسی نے اس بچی کے جسم کا کیا حال کیا ہوگا. اجرکم اللہ. عزاداروں یہ کاروان اسیروں کا اب ایک مرتبہ زندان شام میں پہنچا. زندان شام میں اب ایک مرتبہ کاروان تھکا ہوا تھا. زینب کبریٰ بھی تھکی ہوئی تھی. عزاداروں سید سجاد بھی تھکے ہوئے تھے. تمام بیویاں تھکی ہوئی تھی. یہ بچی بھی تو تھکی ہوئی تھی. 4 سالہ سکینہ ہے. بچی کا وجود ذرا آپ دیکھیے، نہ پانی صحیح سے ملا نہ غذا ٹھیک سے ملی. عزاداروں مقتل کہتا ہے تمام لوگ تھکے ہوئے تھے سو گئے. اسی اسنا میں سکینہ گھبرا کے اٹھی. عزاداروں اٹھ کے کہتی ہے میرا بابا کہاں ہے؟
میرا بابا کہاں ہے؟ عزادارو تمام لوگ جب سکینہ کی صدا کو سنتے ہیں تو بیدار ہو جاتے ہیں۔ زینب کبریٰ آگے بڑھتی ہیں، کہا بیٹی سکینہ اپنے بابا کو کہاں دیکھ لیا؟ کہا پھوپھی اماں میرا بابا ابھی یہی موجود تھا، میں نے خواب میں دیکھا تھا، میرا بابا میرے خواب میں آیا تھا، آج بابا اکیلے نہیں آئے، دادی زہرا بھی۔ آخری جملہ عزادارو بچی گریہ کرتی جا رہی ہے، اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے آج بابا حسین کا سینہ اس بچی کو یاد آ رہا ہے، کافی دن گزر گئے بابا کا سینہ نہ پایا۔ یزید نے کہا بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ عزادارو یزید ملعون کہتا ہے یہ سر حسین لو تش میں رکھو، سکینہ کے حوالے کر دو۔ کنیزوں نے سر حسین کو لیا، تش میں رکھا، اس پر کپڑا ڈالا، اب یہ زندان شام کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سکینہ نے کیا دیکھا؟ یہ کنیزیں زندان شام میں ایسا معلوم ہو رہا کچھ لے کے آ رہی ہے۔ بچی کہتی ہے مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا۔ بچی نے اپنے بابا کے سر کو آغوش میں لیا، اپنی آغوش میں رکھ کر مقتل نے بیان کیا، اب بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ اب سکینہ روتی جا رہی ہے، اپنے بابا کو دیکھا، اپنی مصیبت تو سکینہ بھول گئی، جب بابا کے چہرے کو دیکھا یہ کہتی جاتی ہے اے بابا آپ کے سر کو آپ کے تن سے کس نے جدا کیا؟ اے بابا آپ کے چہرے پر یہ خون کے نشان کیسے ہیں؟ اے بابا کس نے مجھے یتیم کیا؟ سکینہ کہتے کہتے سکینہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ عزادارو جب تمام لوگوں نے دیکھا سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی، سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کا شانہ ہلایا، کہا سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو، سکینہ سکینہ کی کوئی آواز آئی، سید سجاد سمجھ گئے۔ سید سجاد یہ کہتے ہیں اے پھوپھی اماں سکینہ اپنے بابا سے ملحق ہو گئی، اے پھوپھی اماں انا للہ و ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا سب مل کے پڑھیں ماشاءاللہ یا حسین یا حسین یا حسین بابا سے بلند یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا آگے آگے آ جائیں صفحے بنا لیں یا حسین 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 یا حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل ہاں حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
یا حسین یا زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ در زندہ ہے زندہ در زندہ جس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندان کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندان کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ زندان میں نجمی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجمی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا حسین 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 یا حسین
حسین یا 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 حسین چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا آ کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں مجھے بلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا میں ہوں مشکل میں مجھے بلا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا بال کھینچے ہیں میرے رخ پہ تماچے مارے دیکھ کر غازی کے سر کو ریزتے سارے ہے ذرا اپنا وفادار جگہ لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا شمر سے مانگو جو پانی تو جھڑک دیتا ہے پھر میرے سامنے مٹی پہ گرا دیتا ہے بھیج کے غازی کو دو منگا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا بھاگتے ہوں سے بابا کئی بار گری دور بچھینے میرے دیکھو میری بوجھات جلی مجھ کو زندہ کے اندھیروں سے نکالو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا نہ
چھڑا لو کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو بابا کے رسیوں سے سکینہ کو چھڑا لو آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے بے سکینہ نے ہر تماچے بے سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے میں نے سر شیب سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہاتھ رکھے ہو ہے مارا آپ کے سینے بابا آپ کے سینے پہ آرام ہے سونے والے آپ کے سینے پہ آرام ہے سونے والے سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا نوک نیزہ پہ اسے دیکھو کیسے نوک نیزہ پہ اسے دیکھو کیسے میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل مل کے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا یا حسین 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 یا حسین
حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان ہے زینب سکینہ ہے پیاس کرنا ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان ہے زینب ہے شان یا حسین 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 ہائے سکینہ ہائے پیار ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ ہائے ہائے سکینہ 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 بر محمد و آل محمد صلی اللہ